شاہ سلطان دل برسو نکچار لگے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اشمیر کمیونیکیشنز. میں ہوں شوکت ساحل. 1 میں آج ہم بات کریں گے وادی کشمیر کے فن اور فنکاری پر، اور اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں عالمی شہرت یافتہ فنکار اسد انجم کو دعوت دی ہے اور ان سے ہم گفتگو کریں. بہت بہت شکریہ اور خیر مقدم آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بھی. ہم آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں پہلے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کا بچپن کس ماحول میں گزرا ہے؟ میں کشمیر کے ایک ڈسٹرکٹ بڑگام سے تعلق رکھتا ہوں. وہاں ایک خوبصورت گاؤں ایک ہے جہاں لٹریسی ریٹ اچھی ہے، جہاں لوگ بڑے کیا بولوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھا مزاج رکھتے ہیں. میں وہیں، میرا جنم تو وہیں ہوا، ایک فارمر گھرانے میں. اپنے ابا تو وہ تو ایک زمینداری کے ساتھ تھے اور باغوں کی رکھوالی کرتے تھے، جسے کشمیری ہم شگدر بولتے ہیں. جی. ماں تو ہاؤس وائف تھی. گھر میں کوئی سنگیت کا ماحول نہیں تھا. اپنے ہی گاؤں میں وہیں پہ ہماری پیدائش ہوئی، وہیں پہ ہماری سکولنگ ہوئی. وہاں تو سکولنگ تھی تب پرائمری. 1-2 کلومیٹر چھوڑ کے ہمیں آتا ہے ناگام، جی، جس کی ایک تواری کی حیثیت ہے. بالکل. وہاں آج کل وہ ڈگری کالج ہے. جی. وہاں ہائر سیکنڈری ہوا کرتی تھی. وہاں ہم اس کے بعد وہاں داخلہ لیا تو +1 +2 وہیں تک. اس کے بعد تو لازمن گریجویشن تو وہ تو سری نگر میں ہماری ہوئی. آپ کی یہ جو سفر ہے، گلوکاری کا سفر ہے، کب اور کیسے اس کی شروعات ہوئی؟ کب آپ کو لگا کہ آپ کے اندر ایک فنکارہ روح جو ہے وہ بس رہی؟ اچھا سوال کیا آپ نے ساحل صاحب. یہاں جب کشمیر کی بات کریں تو اس دور کی بات کریں، ان دنوں ایک اچھا چیز ایک سکولوں میں یہ چیزیں پنپتی تھی باقی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. یعنی ایکٹیویٹیز بہت ہوا کرتی تھی اور اچھی ہوا کرتی تھی. پہلے تو 10 بجے جب آپ 9:30 سکول جاتے تھے تو آپ کی باضابطہ پریز ہوا کرتی تھی. بالکل. اسمبلی وہاں لگتی تھی. یہ صبح کی دعا ہوا. وہ صبح اسے ہم تو کشمیر میں پریل بولتے تھے. اٹ از پریز. وہاں جس بچے کی اچھی آواز ہوا کرتی تھی تو آپ اسے سامنے لاتے تھے. جی بالکل. اس کے بعد اس سے بڑا مزہ تھا کہ آفٹر پریز فرائیڈے کو 2:30 بجے سارے جمع ہوتے تھے. 1.5 گھنٹہ یہ کلچرل ایکٹیویٹیز پہ ہوا کرتا تھا. کسی کو گانا آتا تھا، کسی کو سکٹ، کسی کو ڈرامہ، کسی کو لکھنا آتا تھا. تو یہ چیزیں میری زیادہ اپنے استادوں سے پلی، ہمیں وہیں سے ملا پرائز کی صورت میں. اچھا بابا ان کی آواز بہت پیاری تھی. کھیت کھلیان میں وہ جب اپنا داؤد لہن وہ جب کھولتے تھے تو پرندے بھی جمع ہوتے تھے، وہ بھی رک جاتے تھے. ان کا بہت پیارا تھا ان دنوں. وہ اپنے اسٹائل میں گلریز باقی چیز. جب ماں کے ساتھ میں کھیت پہ جایا کرتا تھا، ان دنوں کا رواج ہے، آج کل تو ہے نہیں، کہ آپ مل جل کے حل شری میں کرتے تھے کوئی کام. نلائی کا ہو، پنیر لگانے کا ہو، گندم کاٹنے کا ہو. گاؤں میں اب تو نہیں ہے، لیکن ان دنوں تو زیادہ تھا کہ آپ کسی کو اس میں مدد کرتے تھے ایک محلے میں. آج ان کا کاٹیں، کل ان کا کاٹیں. تو میں اپنی اماں کے ساتھ جاتا تھا تو سکول میں تھا ایک پمپلیٹ کی صورت میں کشمیری کتاب. ان میں نیند چکر تھی، کچھ باقی چیز تھے، تو میں وہاں سے پڑھ کے وہاں گاتا تھا ایک کورس کی صورت میں. یہ تحریک مجھے وہیں ملے ہے، سکول ایز ویل ایز مائی ولیج مائی ہوم. پھر آپ نے کوئی تربیت اس میں باضابطہ طور پر حاصل کی؟ کہاں کی، کن سے کی، کون آپ کے استاد ہیں؟ پھر جب ہوش آیا، یہ 11th میٹرک سے اوپر جب پھر باضابطہ آیا میں کرتا کیا ہوں اور کہاں ہوں، اچھے دوستوں کی سنگت ملے، بہت اچھے دوستوں کی. پھر میں خاص کر نام لینا چاہوں گا، میں بار بار لیتا ہوں. طارق صاحب ان میں بڑے، طارق ریشی وہاں ایڈمنسٹریٹو افسر ایک ہے آج کل کشمیر ایڈمنسٹریٹو کے. ریاض ہے، سعید ریاض. اس میں اپنے یوسف ڈار ہے، اپنے حمید ڈار ہے، اپنے کلاس میٹس ہے. انہوں نے مجھے مشورہ دیا، یار آپ کی آواز اچھی ہے، آپ لیما گاتے ہو،
आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बाज़ाब्ता क्यों नहीं शुरू करती? तो पता तो नहीं था ये रेडियो क्या होता है, इसके लिए कॉलेजेस क्या है, ये टोटली पता नहीं था। अगर ये पता होता तो हमने बाज़ाब्ता एक इंस्टीट्यूशन से संगीत की तालीम ली होती ग्रेजुएशन के साथ साथ। उसके बाद मैं एक दिन रेडियो गया तो यहाँ प्रैक्टिस हुआ करते थे उन दिनों, यहाँ के बहुत बहुत अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे म्यूजिक कंपोजर और बहुत अच्छे गायक, जिन्हें कश्मीरी लैंग्वेज में जिन्हें खिताब दिया था छोटा मेहदी, मोहतरम गुलाम नबी शेख साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो रेडियो में प्रैक्टिस हुआ करते थे, कहीं ना कहीं आप रेडियो में पहुंचे तो मैंने जब उनसे इस बारे में छेड़ा तो उन्होंने कहा जरा कुछ गुनगुनाइए। तो मैंने एक कैलाश जी की, शायद कैलाश जी की थोड़ी 2-4 लाइनें गुनगुनाई, बोल रहा आवाज़ अच्छी है, लेकिन मेरे आने से मेरे पास टाइम में भी कम है, मेरा एक शागिर्द है वहाँ बहुत हो रहा, वही जिलानी साहब जी, उनके पास आप जाइए। ठीक। भेजा गया, मुझे वही साहब के पास गया, उन्होंने बहुत ये प्यार किस दिया। साल की बात है? ये मैंने लेट शुरू किया, तो वे आना फ्रैंक घर में एक ऐसा ही हादसा हुआ, एक साथ साथ इसमें ऐसा कुछ हुआ कि मैं म्यूजिक मेरा जीने का सहारा बन गया। अच्छा, ये मैं 94 to 97 मोहित साहब के पास मैंने बाज़ाब्ता दिया, उसके बाद वहां से निकल के मैं शेख गुलाम नबी शेख साहब के पास गया जी आवाज के साथ साथ इसका लाजमी होना रिदम, जी यानी आवाज के साथ साथ तबले पे या रिदम पे गड्ढे पे रिदम सीखना जरूरी होता है। तो मैं रिदम सीखने गया हम इम्तियाज मलिक के पास। उसके बाद जो मेरे हैं जिन्होंने मुझे पहचान दे दी पूरी, हाउ टू रिप्रेजेंट द लिरिक्स, वो हरि कृष्ण लोग। यानी और सुर और ताल के दरमियान ताल्लुक बनाना आपने वहां से उसकी बिल्कुल तरबियत हासिल की। कश्मीरी फोक संगीत की बात करें, लोक संगीत की बात करें, अगर हम माजी में जाएं तो बहुत क्रिटिसिज्म इसको किया जाता है। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह का क्रिटिसिज्म आपको सुनने और देखने को मिलता था, लेकिन इसके बावजूद इस पेशे का इंतखाब करना, ये फैसला कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? उन दिनों हमें तो सामने नहीं कहते थे, मुझे इसी वजह से घर छोड़ना पड़ा। अच्छा साथी मिला वो हम सफर की सूरत में, आमिर मेरी बेगम। मुझे ज़ाहिरी तौर लोग तो नहीं कहते थे, डरते थे कहने से, मुंह पर सामने तो नहीं कहते, उन्हें तो बड़ा सताते थे पीठ पीछे बहुत। फिर धीरे धीरे आया वही लोग जिन्होंने ना वहां सोइयां चुबो दी, वही फिर मेरे सामने घंटों बैठा करते थे। उनके बच्चे मेरे पास आए फिर सीखने। यानी इस पेशे को का इंतखाब करने के लिए आपके जज्बात को भी ठेस पहुंची, और जाहिर सी बात है बहुत। देखिए हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, आपको सुनना बहुत पसंद करेंगे, अगर आप उनके लिए कुछ आप गुनगुनाएंगे, कुछ मनकबत, कुछ आपका। जिस सहन में अभी हूँ श्रीनगर में, इस सहन में मेरी ऊंचाई पे पीरी मुर्शिद रहते हैं, मखदूम बाबा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। उनके चंद अशआर मैंने लिए हैं, अभी पूरी तरह वो मुझे तैयार नहीं है, मैंने उनको बहुत गाया, लेकिन ये मैंने जाती तौर लिए हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि ये आपकी नाज़रीन की हमारे नूर्श प्रजना नूर्श प्रजना शाह सुल्तान दिल बरसू, शाह सुल्तान दिल बरसू, यूसुफ सी लारा तशु अयामी, यूसुफ सी लारा तशु अयामी, शाह सुल्तान दिल बरसू, शाह सुल्तान दिल बरसू, नूर्श प्रजना कोहिमा, नूर्श
بہت شکریہ، اس سے بہترین خراج عقیدت ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے بہترین انداز میں حضرت شیخ حمزہ مقدمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج پیش کیا. کشمیری سنگیت جو ہمارا ہے اس میں ہم نے کافی تبدیلی دیکھنے کو ملی. اگر آپ دیکھیں گے ایک تاریخ پڑی ہوئی ہے، نوجوان نسل اب اس کے ساتھ جڑ رہی ہے، ایک جدید ٹیکنالوجی اس میں آ رہی ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا خامیاں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح کی خامیاں آپ کو لگ رہا ہے کہ جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک ہمارے موسیقی کا، کشمیری موسیقی کا، میں موسیقی کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. پہلے تو پتہ ہونا چاہیے موسیقی ہے کیا. یہ موسیقی یعنی ہوا میں گرا باندھنا، ہواس مز گیج کرنا. صحیح. کوئی چیز آپ لیتے ہو، کوئی پلاٹ، اس سے آپ ویژوائز ہوا میں کرتے ہو، اس کے برابر اس کی آپ اسکیلٹنگ کرتے ہو، مصوری کرتے ہو. جی. یہاں کا جو ہے ذیل العابدین بادشاہ 1420 سے یہاں لگ بھگ دھندلا سا پڑھا ہے میں نے. پھر مغلوں کا آیا، پھر باہر یہاں سے آئے، باہر کے وہ کنسرٹس ہوا کرتے تھے کیونکہ مغل اس کے بہت شدائی تھے. جی. لیکن آپ سارے ورلڈ میں جائیے، جی، اس کی کوئی سرحد نہیں. لیکن ہر جگہ کی اپنی اپنی پہچان ہے. بالکل. اسی طرح یہاں کی ہیں. یو آر نون بائی یور لینگویج، یور ٹنگ. آپ بے شک انگریزی آپ سیکھیے، آپ ساری زبانیں سیکھیے، صحیح، لیکن مدر ٹنگ آپ کی بیسک ہے، وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. وی آر نون بائی دا کشمیری فوک. چھکری، نند چھکری، باقی روف، ہم اس سے مانے جاتے ہیں، ہم بالی ووڈ سے نہیں پہچانے جاتے ہیں. جیسے راجستھان کی مانڈ ان کی ہے بہت پیاری، یا ڈوگروں کی اپنی، لداخیوں کی اپنی ہے، جیسے ہماری ہے. لیکن ہمیں کسی سے گلا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ کیجئے، اس میں آپ ڈے بے ڈے کیجئے، لیکن اس کی جو شناخت ہے وہ کشمیری ہی رکھیے نا. نہیں کیسے ہونی چاہیے؟ ہماری شناخت کیا ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. باقی آپ کہیں بھی سے گاؤ، اس میں کیا ہے؟ کشمیری موسیقی اور روحانیت کا ایک گہرا تعلق ہے. آپ نے ابھی جو کلام پڑھا نا، یہ روح کو سکون پہنچاتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائے کہ یہ تعلق کتنا وسیع اور گہرا ہے. کشمیر میں ایک چیز رہا ہے، یہ بندہ ہوا ہے صوفیوں سنتوں سے. یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت ریاضت ہوا کرتی ہے، جہاں سے بڑے بڑے صوفی نکلے ہیں. کیونکہ یہ خاموش جگہ ہے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے. جی بالکل. کشمیر کی تواریخ تو آپ نے بھی پڑھی ہوگی، ہم نے بھی تھوڑی بہت پڑھی ہے. لیکن یہاں اب بات یہ ہے کہ یہاں کی جو صوفیت ہے وہ اسے میل کہاں کھاتی ہے. اکثر آپ دیکھیں گے، اکثر آج بھی گانا آپ لیجیے، اس میں زیادہ تر آپ صوفی ہی ڈھونڈیں گے. اچھا آپ اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلیے، آپ کو دستگیر جہان کا ملے گا، آپ کو سید پاک کا ملے گا، آپ کو میرے مقدم بابا کا ملے گا. یہ کوشر پٹ ولت اموی سے مشکی، جب آگے پیچھے آپ کے چاروں طرف مشک ہی مشک ہیں تو آپ کی مہک کہاں جائے گی؟ مہک ہی تو نکلے گی نا. سو وی آر ریچ بائی آور صوفیت ٹو ایز ویل ایز سنگیت. جہاں تک کشمیر زبان کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے پڑھی نہیں ہے یا میں نے اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. گھر میں جو زبان ملی اس کو میں آگے لے کر بڑا ہوں. لیکن جو ہمارے نوجوان جب یہ کلام پڑھتے ہیں، اور اکثر محفلوں میں میں نے دیکھا، اور بہت سارے جو تنقید نگار ہیں جو اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جب گاتے ہیں یا یہ ان کی جو پروناؤنسیشن، یہ جو الفاظ دہراتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، اور کیا اس وجہ سے اس کے جو معنی ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ کیسے ہوں گے؟ آپ کو پہلا سکون اپنے والدین سے ملتا ہے، آپ کے گھر میں. صحیح ہے نا؟ پہلا جب اس کی لیب میں ہوتے ہے ماں کی، تو آپ کو ملتا ہے اللہ اللہ، وائے اللہ اللہ. یہ صوفیت پہ ہے، وہ لائے میں ہوتا ہے. دیکھیے اللہ اللہ ملتا ہے، یہ آپ کو اپنا جو اپنے مذہبی ماحول ہے وہ بھی ملتا ہے، جس میں آپ پلے ہو وہ بھی آپ ماں کو پھر دوسرے فیڈنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیتی. پھر جب آس پاس آپ دیکھتے ہو باقی کلچر، اچھا آپ نے کوئی کام کرنی ہے، جب تک نا اس میں ٹرینڈ ہو. موسیقی میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ باضابطہ ہو، ایک تو ہو گئے پڑھانا.
इसमें लेक्चरर हो, आपने इसमें बाज़ाब्ता डिग्री की है फाइन आर्ट से, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से की है बाज़ाब्ता डिग्री, फिर आपने एमए पंजाब से किया है, आप पढ़ा भी सकते हो म्यूजिक, लेकिन जहाँ तक गायकी का सवाल है, इसमें आवाज को होना लाजमी है, इसमें रूहानियत होनी लाजमी है, इसमें पहले बहुत कुछ अपने यू शुड बी अ पर्टिकुलर पर्सन, यू शुड बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। आपने डिसिप्लिन के साथ, आपने बड़ी सोच के साथ आना है इसमें, क्योंकि जब मैं ब्रॉडकास्ट होता हूँ, मैं ही होता हूँ, लाखों लोगों का रेडियो ऑन होता है, तो मैंने इसके साथ साथ जो बाकी बातें हैं, बाकी शौक है, वो मैंने तरक करने हैं, क्योंकि आई एम अ स्पेशल पर्सन। पहली बार कब और कहाँ आपने गाया? पहली बार तो मैंने उस्तादों के सामने ही गाया टूटा फटा, लेकिन पहला जब है यहाँ, जब आपने इस पेशे को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाब किया, अपनी जिंदगी में इसको अपनाया, जहाँ तक मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आपने न सिर्फ कश्मीर में अपने फन का मुजाहरा किया, बल्कि मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपने जो है हमारी इस सकाफत की जो है नुमाइंदगी की है। ये सफ़र, वहाँ पहुँचने का सफ़र, इसके बारे में हमें बताया कि ये कैसे मुमकिन हो सका। 90s में हमारा यहाँ के जो बाकी हमारी कम्युनिटी हैं, जो हमारे अंग हैं, पंडित बरादरी हमारी, वो जब यहाँ से गई तो वो बाकी स्टेटों में लग गई, कोई जम्मू, कोई दिल्ली, कोई राजस्थान, कहीं कहीं, लेकिन इसके शदाई बहुत थे, बहुत ये उनकी नस्ल में था। उन्हें जब अपनी शादी थी, महफिलें थी, तो वहाँ बेचारे वो उनको तो यहाँ से हमें लाते थे। अच्छा, उनकी नजर में हम थे। अच्छा, वो यहाँ ये उन्होंने से फनकारों को कनेक्शन उनकी वजह से हो। दिस इज बिकॉज ऑफ द पंडित्स। हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये पंडित्स की वजह से हुआ कि हम वहाँ, हम दिल्ली में, हम मुंबई में, बिल्कुल ये वही। और दूसरी बात है, नेशनल लेवल पर, नेशनल यहाँ से पूरा हुक्म मिला जो पूरी इसमें इंटरनेशनल लेवल पर उन दिनों ब्रॉडकास्ट हुआ, टेलीकास्ट हुआ, तकरीबन 14-15 चल करती थी। हमें एक बनाना ग्रुप है एक, वो यहाँ हाफिज साहब को लेते थे। मैं अपने लुंगू साहब, गुरु साहब के साथ गया। आई वाज विद माय सन, मेरा बच्चा भी इसी फील्ड में है। अच्छा, वो एक एडवोकेट है। मैंने उनको पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आवाज उनकी अच्छी है। वो भी रेडियो क्लास से आए हैं। अच्छा, इज हैविंग द ग्रेड 2। वो भी बीच बीच में गाते हैं, अपना पेशा भी वकालत भी करते हैं, लेकिन इसकी तरफ भी माइल है, या मैडम है वो लिखती है, अच्छी बात है। लेकिन पंडित हमारे रहे, एक ब्रिज रहे, बिल्कुल। उन्होंने वहां लिया, वो यहाँ आया, हमें यही संगम रहा। वो वहां सुनते थे, सोफी साहब का सुनते थे जब बैठते थे। फिर बनाना ग्रुप जब, तो हमने वहां बाज़ाब्ता कलाम शेख गाया। कुछ और सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, क्या सुनाना पसंद करेंगे? बहुत प्यारी लेखक है, उन्होंने एक नज़म लिखी है जिसको मैंने गाया जी। लखचार लगे हो, लखचार लगे हो। ये रेडियो से चलता है अक्सर एक गाना, और मैं जब यहाँ निकला तो मुझे 2-4 बंदों ने बड़ी की थी। अब आपके मुंह से वो गाना कम ही आता, हमें लखचार लगे हो कि 2-4 लाइनें गुनगुनाना। वे भी वो यही प्रोग्राम देखेंगे कल। लखचार लगे हो, बेयार लगे हो, लखचार लगे हो, बेयार लगे हो। ये निसातच ओस हमो तमी सातो वंशुमनो az janas mani ham has parvatan beyi uçha दुबार लगे हो, लखचार लगे हो। खूबसूरत एक इसके चंद जा रहे हैं। ईद हिंद ईदियाना बुड़ बजरा बुड़ शाना यथवानस चाव खसो अथ छुनवा पसवासु
بازار لگیو لک چار لگیو بیار لگیو. میں تھوڑا تھوڑا یاد ہے. آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت میٹھی کرم ہے اللہ اور کا اور میرے پیری آپ مرشد نے کا. ہمیں اور ہمارے ویورز کو بچپن میں لیا اور بچپن کی یادیں ہمیں جو ہے تازہ ہوئی. وادی کشمیر کے جو فنکار ہے جو اس فن سے جڑے ہوئے ہیں، جب ہم ان کی حالت زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، ابھی ناگفتہ حالت میں ہیں بہت سارے فنکار. ان کی حالت کو سدھارنے کے لیے کیا وجوہات آپ کو لگ رہی ہے، کیوں ان کی حالت ناگفتہ ہے، اور کیا لگتا ہے اس کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے؟ کہنا تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. جس فنکار کو لوگوں سے میل ملاپ کرنے میں، لوگوں سے تعارف کرنے میں، ان کا فن وہاں تک پہنچانے میں بھرپور سرکار کا ہاتھ ہوتا ہے اور رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. کیونکہ پرائیویٹ آپ کتنا کریں گے؟ صحیح. سال میں یہاں ہزار شادیاں ہوں گی. اس میں کتنے فنکار تو یہاں بہت ہے. اس میں کتنا آپ کو اچھا آپ کا عیال بھی ہے، آپ نے رہنا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، جینا بھی ہے نا. جی بالکل صحیح. جب آپ 10 گھنٹے اسی کے ساتھ ہوتے ہو تو آپ کا روزگار کہاں سے آئے گا؟ صحیح. ایک ادارہ ہوتا ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اکیڈمی، باقی چیز، یہ ادارے ہیں جو اس کو باضابطہ بک کرتے ہیں. جی. اس کی مقررہ ایک گریڈ کے حساب سے اپنی فیس ہے. جی. یا کمپوزر کو بک کرتے ہیں. ان کا بہت ہوتا ہے. ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہاں جو گاتا ہے وہی کمپوز بھی کرتا ہے، وہی بجاتا بھی ہے، وہی فوٹوگرافی بھی کرتا ہے. ارے یہ بھائی یہاں ہم 3 لوگ ہیں. ایک تو آپ کا کیمرہ مین ہے، ایک آپ اور میں ہوں. یہ 3 لوگوں کا کام ہے. یہ نہیں کہ میں یہاں سے کیمرہ فکس کر کے یہاں سے یہاں کیا، خود بھی کیا. یہ الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ رکھے ہیں. آپ اپنے شعبے میں آ جائیے نا. اچھا یہاں کی دوسری اب جو بچے ہیں، اب ہم پہ آئیے، کیونکہ یہ دونوں طرف ہوتی ہے. جی. ان کو بھی بیچاروں کو، بچوں کو پراپر انسٹیٹیوشن نہیں ہے. فائن آرٹ سے آپ 100 لڑکوں کو ایڈمیشن دیں گے. جی. فائن آرٹ میں آپ یونیورسٹی میں آپ 100 لڑکوں کو سنگیت سکھانے کا ایڈمیشن دیں گے. باضابطہ اس کی میوزک اینڈ فائن آرٹ ہے. جی جی جی. یا مصوری کا. باقی کہاں جائیں گے؟ اس کے لیے باضابطہ یہ پہلے تھا، یہاں پنڈت لوگ تھے، یا یہاں بھی آروہی انسٹیٹیوٹ، باقی وہاں سے پرائیویٹ بھی جی اپنا رول وہ بھی نبھاتے تھے، وہاں بھی سیکھا کرتے تھے. اب جو یہاں آپ گرو لوگ ہیں، وہ جو خود بیچارے نہیں ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ کہاں ڈالے؟ اس کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے وہ چھوٹے ان لیجنڈوں کو لائیے. ایک باضابطہ انہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کھڑا کر کے، جہاں سے بچے جائے رباب سیکھے، یہاں کا سیکھے. ہم گٹار کے خلاف نہیں ہیں، لیکن امریکہ میں ایک کک، ایک مزدور، وہ بہترین گٹار بجانے والا ہوتا ہے، لیکن پروفیشنل اس کا وہ نہیں ہوتا ہے. پروفیشنل ہمارا جب آرٹسٹ وہاں جاتا ہے، وہ سارنگی لے کے جاتا ہے، گڈا ہی لے کے جاتا ہے، رباب ہی لے کے جاتا ہے. وہاں گٹار کا کام نہیں ہوتا. نوجوان نسل جو اس پیشے سے جڑنا چاہتی ہے، کیا پیغام رہے گا؟ ایک ہی پیغام رہے گا، بچوں جو بھی آپ کرو، یہ ہمارے پرکھوں نے بڑی مشکل سے مہینے لگا کے یہ کلچر کا ایک محل، خوبصورت محل ہمیں بنا کے رکھا ہے، ایزی بنا کے رکھا ہے. آپ اس کو پلیز، اگر آپ اس پہ کلر نہیں چڑھا سکتے ہو، ابھی بوسیدہ ہوا ہے آپ کا، میرا کام ہے، میں اگر اس کو بنا بھی نہیں سکتا ہوں، بگاڑنے کا مجھے حق نہیں. پلیز میں نے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کم سے کم جو ہمارے پرکھوں نے ہمیں ریڈیو سے بڑی اچھی دھنیں ہیں، بہت اچھا دی، اس کو آپ بگاڑنے کی کوشش، ہاں اگر آپ وہی ریوائز کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن پراپرلی وہ سنا کرو. اور جس سنگیت کی دھن کے ساتھ جو انسٹرومنٹ ہونا چاہیے، اگر کہیں کوئی دھن رباب مانگتی ہے، وہ اس دفعہ جب وہ ریکارڈ کیا گیا یہاں کے لیجنڈوں نے، اس پہ گڈا تھا، تبلا تھا، یا کیا تھا، سارنگی تھی، اس سے وہی دیجئے. اس سے فوک دھن کو ڈرم پہ نہیں لائیے پلیز. اس کو آپ ڈرم تک نہیں لائیے، ویسٹرنائز مت کیجیے. کل کو آپ کے بچے کہاں جائیں گے؟ I am known by my parent, my son is known by me. اس کا کل آپ کہاں، اس کا بچہ اسی کسی کیسے ڈھونڈے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے، جو میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے، آپ اسد اللہ یتو ہیں. اسد اللہ یتو سے اسد
अंजुम कैसे बना? एक दफा एक गाना चला रेडियो से, जी। एक प्रोग्राम चला, वो माहजूर पे था, ताज़ा ताज़ा था, मैंने बहुत मेहनत की उसमें, बागे निशात के गुलो नाज करा करा बोलो, हमने जिलानी वहीद साहब की कंपोजिशन है, मैंने 5-6 दिन वो रिकॉर्ड किया, अब ठीक हुआ, ना हुआ वो तो मेरा गुरु जाने। फिर रेडियो से जब चला, मुझे किसी ने बोला आज 9:30 चलेगा इसका मजदूर का प्रोग्राम, उसमें आपका गाना है। जब गाना खत्म हुआ तो नाम कहीं नहीं है जी। अब मुझे घर में भी कहते हैं अब आपका नाम तो नहीं है यहाँ पे, नाम तो होना चाहिए। कल मैं सुबह गाड़ी में, सुबह रात भर सोया नहीं, मैं थक गाड़ी में चला, राज साहब थे हमारे डायरेक्टर, राज साहब से मिला, मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा कोई आपकी शायरी का, आपका कलाम पढ़े, आपका नाम लिया, बोला मैं गर्दन उठा दूंगा। मैंने कहा कल आप लोगों ने मेरा ब्रॉडकास्ट किया, उसमें दूसरा तीसरा गाना मेरा था, मेरा नाम क्यों नहीं ले लिया, सबका ले लिया। उसने कंसोर्न टैक्स बुलाया। अब उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अब क्या कहता है उसका जो होस्ट था, वो कहता है इसकी ड्यूरेशन जो ये असदुल्ला युद्धो, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम पड़ी, तो ड्यूरेशन कम होने की वजह से फिर मेरे दोस्तों ने मशवरा किया, बोले मोहम्मद खुशबाश मेरे अच्छे दोस्त हैं, उसने 3 नाम दे दिए, असद गजलबाश, असद यारबाश, असद अंजुम। तो आरिफ साहब हमारे डायरेक्टर में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जब अंजुम बोला बेटे ये अच्छा है, असद अंजुम ये शार्ट भी हैं, अब तुम्हें कोई नजरअंदाज नहीं करेगा जब आपका गाना चलेगा। तो उसने फौरन कहा जितने भी गाने हैं ट्रांसफर इट ऑन द नेम ऑफ असद अंजुम। तक बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर आपसे मुलाकात करेंगे, जब आप बुलाएंगे हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत से रूबरू होंगे, जब तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। खुदा।